اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکتوبر شمارہ 2025، صفحہ نمبر 47۔ شادی کی بندش ٹوٹی اور ایسا رشتہ ملا کہ سب دنگ۔ یہ مضمون وجیہہ لاہور سے لکھتی ہیں، محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں مزید سکون، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ عبقری کے وظائف، آپ کی روحانی محافل اور تسبیح خانے نے میرے سوئے نصیب جگا دیے ہیں۔ میں وہ لڑکی ہوں جو پڑھائی مکمل کرنے کے بعد روزگار، مستقبل اور کاروبار میں ایسی گم ہو گئی کہ اللہ کو بھلا بیٹھی۔ اس دوران اللہ نے عمرے کی سعادت بھی عطا کی، پھر بھی میں دنیا کے پیچھے ہی بھاگتی رہی۔ دل میں شرمندگی بھی ہوتی تھی، ضمیر ملامت کرتا تھا، لیکن نفس اور ماحول کے شکنجے سے نکل نہ سکی۔ لیکن پھر مجھ پر ایک آزمائش آئی جس کے بعد اللہ کی طرف آنا میری مجبوری بن گیا۔ وہ آزمائش دشمنوں کا حسد اور کالے جادو کے وار تھے۔ اس نے زندگی کو بوجھ بنا دیا۔ میری شادی کی عمر گزر رہی تھی، رشتے آتے مگر کہیں بات نہ بنتی۔ عمر 32 سال ہو گئی۔ لوگ مذاق اڑاتے، تانے دیتے کہ اب تو شادی کسی بوڑھے سے ہوگی۔ پھر میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ روزگار کی زیادہ فکر چھوڑ کر خود کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ کی سپرد کر کے عبقری کے وظائف کرنے شروع کیے۔ عبقری کی روحانی محافل میں مستقل شرکت کرنے لگی۔ وہاں جا کر گویا روح کو نئی زندگی ملی۔ دل سے دنیا نکلتی گئی اور اللہ کا نور دل میں اترنے لگا۔ مجھے علم ہوا کہ تسبیح خانے میں جادو، جنات، بندشوں اور ناممکن مسائل کو حل کروانے کے لیے ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ کروایا جاتا ہے۔ میں نے روحانی چلہ میں شرکت کی اور چلے کے تمام اعمال ہدایات کے مطابق مکمل کیے۔ پھر کایا پلٹ گئی۔ 1 مہینے کے اندر بندشیں ٹوٹنے لگیں۔ ایسا خوبصورت رشتہ آیا۔ ان کے کردار میں نیکی، خاندان میں شرافت تھی۔ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ اب شادی مشکل ہے، آج حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ حضرت جی، آپ روحانی محفل میں فرماتے ہیں کہ اعمال کے ساتھ غیبی مدد آتی ہے، اور واقعی میری ایسی مدد ہوئی کہ میں خود حیران ہوں۔ شادی کے اخراجات کا انتظام بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ نے تھوڑے پیسوں میں ایسی برکت ڈالی کہ تقریب شاندار ہو گئی۔ بہت نیک شوہر، سلیقہ مند، محبت کرنے والی ساس، اور اللہ کے فضل سے آج میں اپنے گھر کی رانی ہوں۔ بیرون ملک میں روحانی چلے کا فیض۔ عبداللہ ہانگ کانگ سے لکھتے ہیں، محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ حضرت جی، بیعت کے بعد میرا پہلا خط ہے۔ بہت دور سے خط لکھ رہا ہوں۔ اللہ سے امید ہے کہ میرا خط آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں نے عبقری روحانی چلہ کے کمالات سنے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہانگ کانگ سے سیدھا تسبیح خانے میں روحانی چلے میں شرکت کی۔ میرے کچھ دنیاوی اور روحانی مسائل تھے۔ الحمدللہ اس روحانی چلے کی برکت سے میرے مسائل حل ہوئے۔ چلے کی برکت سے مجھے اللہ نے تہجد کی نماز باقاعدگی سے نصیب فرما دی۔ میرے اندر گناہوں کی وجہ سے بہت ہی اندھیرا ہو چکا تھا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اب دل نورانی ہو گیا ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، لیکن قرآن سے محبت اور تلاوت کرنے میں ایک انوکھا سکون مجھے اب ملنا شروع ہوا ہے۔ پہلے میرے دل سے بے چینی اور اکتاہٹ نہیں جاتی تھی، دل بہت بوجھ محسوس کرتا تھا۔ اب الحمدللہ پرسکون ہوں۔ میں نے خوشی اور اطمینان سالہ سال کے بعد اب محسوس کیا ہے۔
مجھے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملی ہے۔ ماشاء اللہ۔ صفحہ نمبر 48، چھوٹی عمر کا شوہر روز مارتا ہے۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں اس وقت سخت تکلیف میں ہوں۔ مجھے محلے کی ایک عورت نے عبقری رسالہ دیا اور آپ کو خط لکھنے کا مشورہ دیا۔ بہت مجبوری کی حالت میں یہ خط لکھ رہی ہوں۔ میرا برا وقت اس دن شروع ہوا جس دن میری شادی ہوئی۔ میری عمر 36 سال ہو چکی تھی، لیکن کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جبکہ میری چھوٹی بہن کی شادی 19 سال کی عمر میں ہی ہو گئی۔ میری وجہ سے سب گھر والے بھی پریشان تھے۔ جب عمر تھی تب کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا۔ رشتہ تلاش کرتے کرتے عمر زیادہ ہو گئی۔ اب رشتہ کرنے والوں کو کہتے، لیکن وہ بھی کہتے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے، اس لیے رشتہ نہیں مل رہا۔ اسی انتظار میں وقت گزرتا رہا کہ کوئی رشتہ آ جائے۔ بڑی مشکل سے ایک رشتہ آیا تو گھر والوں نے زیادہ جانچ پڑتال نہ کی، بلکہ اس رشتے کو غنیمت سمجھا اور 1 مہینے میں میری شادی کر دی۔ میری ساس نے پہلے دن ہی سے میری تذلیل کرنا اور مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ میرا خاوند مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، لیکن کئی بار مجھے بری طرح مار چکا ہے۔ میری ساس، نند اور دیور سمیت سب لوگ مجھے گندی گالیاں دیتے ہیں۔ میں یہی سوچ کر گزارا کر رہی تھی کہ دنیا کے سامنے میرا پردہ تو ہے کہ میرے سر پر شوہر ہے۔ تقریباً 1 سال گزر گیا اور اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ شوہر کو نہ بیوی کی فکر نہ اولاد کا احساس۔ شوہر کو جب بھی احساس نہ ہوا، کوئی دن نہیں گزرتا کہ مجھے ذلیل نہ کیا جاتا ہو۔ پریشان رہ کر بہت جسمانی کمزوری ہو گئی ہے۔ میرے بیٹے کا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا۔ گھر میں صرف میرا خاوند کماتا ہے اور سب کچھ لا کر اپنی والدہ کو دے دیتا ہے۔ میری ضروریات کا کوئی خیال نہیں۔ میں اپنا سامان بیچ کر گزارا کر رہی تھی، لیکن تب بھی میں ان کو برداشت نہ ہوئی۔ مجھے گالیاں دے کر اور مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا اور میرے معصوم بیٹے کو بھی مجھ سے چھین لیا، اور میں ابھی اپنے والدین کے گھر ہوں۔ ان کے بھی مالی حالات ٹھیک نہیں۔ میرے آنے سے ان کے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں اور میں بھی سارا دن اپنے بیٹے کی یاد میں روتی رہتی ہوں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میرے خاوند کا دل نرم ہو جائے، وہ مجھے عزت سے واپس لے جائیں اور اس ظلم سے باز آ جائیں۔ اذیت ناک حالات سے نکلنے کے لیے ان کو جواب دیا گیا ہے، آپ 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، اس کے بعد 1 بار سورہ فاتحہ اور 100 بار یہ آیت پڑھیں، اور اس کا ثواب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے، یعنی حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے نواسیاں رضی اللہ عنہم کو ہدیہ کر دیں۔ یہ عمل صبح و شام کریں، انشاءاللہ آپ کے شوہر خود باعزت طریقے سے آپ کو لینے آئیں گے اور خرچہ بھی دیں گے۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ نوٹ: اس عمل کی سب کو اجازت ہے۔ جی ہاں سامعین، جن لوگوں کے اس طرح کے مسائل ہیں، یہ عمل ان سب کے لیے ہے۔ ایسی پریشانی اور مصیبت جن کے سر پہ ہے وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عبقری اور حضرت جی کی طرف سے اس کی مکمل اجازت ہے۔ کمر جوڑوں کا درد، پٹھوں کی کمزوری اور جسمانی نکاہت کا آزمودہ علاج۔ فاطمہ حسن لاہور سے لکھتی ہیں، قارئین السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں عبقری کا ایک ایسا نسخہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو بے شمار لوگوں کا آزمودہ، مجرب اور بے شمار مریضوں کے لیے باعث شفا ثابت ہوا ہے۔ میرا عبقری سے تعارف بھی اسی نسخے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں رمضان المبارک میں ختم قرآن کی ایک بابرکت محفل میں گئی ہوئی تھی۔ ایک نیک سیرت خاتون نے محفل کے بعد گفتگو کے دوران نہایت پر اسرار اور مؤثر انداز میں یہ نسخہ بتایا۔ انہوں نے پہلے عبقری کا مختصر تعارف کروایا، پھر بتایا کہ یہ نسخہ شیخ الوظائف نے عبقری میں شائع کیا تھا۔ انہیں نہایت ضعیف اور تجربہ کار دائی نے بتایا تھا، جو یہ نسخہ کبھی کسی کو نہ دیتی تھی لیکن خود تیار کر کے بیچتی تھی۔ شیخ الوظائف نے انسانیت کے فائدے کے لیے اسے عام کر دیا۔ حول شافی، پرانا گڑ، خالص دیسی گھی 1 کلو، دیسی ہلدی
خود پسوائی ہو 1 کلو، تینوں اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور کسی جار میں محفوظ رکھ لیں۔ طریقہ استعمال: روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ یہ مربع نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ اس کے بعد کچھ نہ کھائیں پئیں، بس اللہ کا نام لے کر سو جائیں۔ اس خاتون نے بتایا کہ میں نے یہ دوا اپنی بیٹی کو بنا کر دی۔ وہ کافی عرصے سے جسمانی کمزوری، رنگت کی خرابی اور کمر درد کی شکایت میں مبتلا تھی۔ الحمدللہ چند دنوں میں ہی اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی، چہرے پر تازگی آ گئی اور جلد کی رنگت صاف و شفاف ہونے لگی۔ میں نے خود گھر پر یہ نسخہ تیار کیا۔ اس کی ایک خوراک سے ہی جسم میں انقلابی تبدیلی آتی ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف جسمانی کمزوری اور پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتا ہے، بلکہ جوڑوں کے درد، کمر کے درد، ہڈیوں کی بھربھراہٹ اور موسم کی سختی سے پیدا ہونے والی دردوں میں بھی حیرت انگیز طور پر مفید ہے۔ نوٹ: یہ نسخہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ شرط صرف دیسی اور خالص اجزاء کی ہے، کیونکہ آج کے دور میں خالص اشیاء کا ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جسمانی اور روحانی شفا عطا فرمائے، آمین۔ جی سامعین، صفحہ نمبر 50 پر لائبہ جہلم سے غصے کی شدت سے نجات پانے کے لیے مجرب عمل۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے، آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، عبقری کے یوٹیوب چینل پر آپ کا لائیو کالنگ پروگرام سن رہی تھی۔ اس میں کوئی خاتون آپ کو اپنا مسئلہ بتا رہی تھی کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور روحانی مسائل میں الجھی ہوئی ہوں۔ آپ نے انہیں بیت الخلاء کی دعا سارا دن کھلا پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اتفاق سے میرا بھی یہی مسئلہ تھا، مجھے غصہ بہت آتا تھا، اتنا کہ جب غصہ آتا تو کسی رشتہ دار کا لحاظ نہیں رکھتی تھی، یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ میرے الفاظ سے کسی کا دل دکھتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کچھ دوست اور کچھ اپنے ایسے تھے جنہیں میری یہ کمزوری پتہ تھی اور وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ انہیں جس کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی بات پتہ کروانی ہوتی تو وہ اس کے بارے میں کوئی بات کر کے مجھے غصہ دلا دیتے، اور جس انسان کی بات جاننی ہوتی مجھ سے نکلوا لیتے۔ میں اپنی اس عادت سے بہت پریشان تھی۔ مجھے بیت الخلاء کی دعا نہیں آتی تھی، میں نے یاد کر لی۔ میں جب بھی بیت الخلاء جاتی تو اندر داخل ہونے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا پڑھنا شروع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ مجھ میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا، غصہ آنا بہت کم ہو گیا۔ اگر کبھی آ بھی جائے تو کنٹرول کر لیتی ہوں، لیکن غصے میں جو حال پہلے ہوتا تھا، اپنے حواس کھو بیٹھتی تھی، اب وہ حال نہیں ہوتا۔ خون کی کمی ختم۔ چند سال پہلے مجھے خون کی کمی رہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے خون کی کمی کو ختم کرنے کے لیے دوائی بھی دی تھی، لیکن اس کے فائدے کے ساتھ مضر اثرات بھی ہو رہے تھے۔ میرا ہیموگلوبین لیول 9.2 تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کم از کم 12 ہونا چاہیے۔ چند ماہ پہلے ہم عبقری دواخانہ گئے اور وہاں آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے ملاقات کی۔ انہوں نے 70 شفائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے خرید کر بتائے گئے طریقے کے مطابق کھانی شروع کر دی۔ دن میں 2-3 مرتبہ چنے کے برابر پانی کے ہمراہ استعمال کرتی تھی۔ ابھی ایک ڈبیا پوری ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری جسمانی کمزوری اور نقاہت دور ہو گئی۔ پھر ٹیسٹ کروائے تو سب ٹیسٹ الحمدللہ بالکل ٹھیک آئے اور خون میں ہیموگلوبین کا لیول 12.2 آیا۔ میں ٹیسٹوں کی وجہ سے پریشان تھی کہ کہیں کوئی ٹیسٹ خراب نہ آ جائے، لیکن جب سب ٹیسٹ صحیح آئے تو دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عبقری کی ہر دوا میں شفا ہے، الحمدللہ۔ جب کبھی دوائی استعمال کی ہمیشہ فائدہ ہوا۔ اگر خاندان میں یا جان پہچان والوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے عبقری ادویات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبقری کے سارے نظام کی حفاظت فرمائے اور یہاں آنے والے لوگ شفا پاتے رہیں، آمین۔ صفحہ نمبر 50 پر ہی محمد سلیم بہاولپور سے یورک ایسڈ کا چٹپٹا علاج 7 دن میں افاقہ۔ اس میں لکھتے ہیں بچوں میں اسہال کی بیماری۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں اپنے کچھ تجربات عبقری قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی جب 1 سال کی ہوئی تو اس نے دانت نکالنے شروع کیے۔
اس کو اسہال شروع ہو گئے، اتنے زیادہ کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے مہنگی دوائیاں لکھ کر دیں، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ میرے والد مرحوم حکیم تھے، انہوں نے اپنی ڈائریوں میں بے شمار بیماریوں کے نسخے لکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی ڈائریوں سے نسخہ تلاش کیا تو مجھے ایک نسخہ مل گیا۔ جب بچوں کو ایسی حالت ہو تو دیسی انڈے کی سفیدی نکال کر اس میں پانی ڈالیں، اس کو پھینٹ کر اس کی جھاگ ہٹا لیں، پھر پھینٹیں، پھر جھاگ ہٹا لیں۔ تیسری دفعہ کے بعد وہی پانی تھوڑا تھوڑا پلائیں، بچوں کا اسہال ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ ٹوٹکا کیا تو بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی بیماری کا ایک بہت مجرب ٹوٹکا جو کہ میرا آزمودہ ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں میں درد اور سوجن ہو جاتی ہے، ڈاکٹری دوائیں کھانے سے اکثر معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین ٹوٹکا ہے ہوول شافی نیاز بو، جس کو پبری بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ریحان ہے۔ اس کے پتوں میں ہلکا نمک اور ہلکی سرخ یا سبز مرچ ڈال کر چٹنی بنا لیں، 5 یا 7 دن کھانے کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ یورک ایسڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جوڑوں کا درد ختم ہوگا اور جسم کی دردیں اور اعضاء کا سن ہو جانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نظر کی کمزوری کے لیے، نظر کی کمزوری اور معدے اور جگر کے لیے ایک نہایت مفید ٹوٹکا قارئین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چٹانگ سونف کو توے پر تھوڑا سا گرم کریں، جب مسلیں گے تو اس کے اوپر کا چھلکا اتر جائے گا تو اندر سے اس کا چاول کی طرح باریک ٹکڑا نکلے گا، جس کو سونف چاول کہتے ہیں۔ اس کو پیس لیں، اس کا ہم وزن گلوکوز لے کر مکس کر لیں۔ بڑی عمر کے افراد 2 چمچ اور چھوٹے بچے 1 چمچ دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ اس سے آنکھوں کو تقویت ملتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نسخے کے کئی فائدے ہیں۔ معدے کے نظام بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ جگر کے لیے بھی یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے۔ جن افراد کے جسم میں گرمی ہو اور ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 51، طلاق 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 کبھی سننے کا نہ ملے گا، یہ عمل نہ کرتے تو طلاق ہو جاتی۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں گزشتہ سال بھی رمضان گزارنے تسبیح خانے آیا تھا۔ اس قیام نے تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ جب آیا تو بہت سارے مسائل کی گٹھری لے کر آیا تھا، لیکن اس مبارک مہینے میں تسبیح خانے میں ایسے ایسے اعمال کیے جن کی وجہ سے میرے تمام مسائل حل ہو گئے۔ اپنا ایک مشاہدہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے والدین میں کافی لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بات طلاق تک جا پہنچی۔ ہمارے گاؤں میں ایک اللہ والے بزرگ ہیں، میرے نانا نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے سورہ تکویر کی آخری 10 آیات کو صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا فرمایا۔ ابھی میری والدہ نے چند دن پڑھا تو میرے والدین کی لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو گئے۔ ہمارے گھر سے 3 تعویذ بھی نکلے جو ہم نے انہی بزرگ کے مشورے سے پانی میں بہا دیے۔ انگلی سے لکھیں اور درد ختم۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران میرے معدے میں درد شروع ہو گیا، درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کی سیٹ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے میری حالت دیکھی تو مجھ سے پوچھا کہ اتنے بے چین کیوں ہو؟ میں نے درد کا بتایا تو انہوں نے انگلی سے میرے پیٹ پر کچھ لکھا، جس سے میرا درد فوراً ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کر اور لکھ کر دم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو سانس روک کر انگلی کے ساتھ 3 بار درد کی جگہ پہ لکھیں، درد ختم ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے پیٹ پر یہی لفظ لکھا ہے۔ انسانیت کی خدمت اور اللہ کا محبوب بندہ۔ میں نے رمضان المبارک میں تسبیح خانے میں قیام کیا۔ شیخ الوظائف پورا رمضان تسبیح خانے میں آنے والے معتکفین کو خصوصی وقت عنایت فرماتے ہیں، جس میں لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ان کو حل دیا جاتا ہے۔ میری بہت خواہش تھی کہ شیخ الوظائف سے براہ راست سوال کروں۔ میں نے رمضان قیام کے دوران سوال و جواب کی نشست میں شیخ الوظائف سے روحانیت سے متعلق سوال پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جاؤں اور میری روحانی ترقی ہو۔
اللہ مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے چن لے۔ محترم شیخ الوظائف صاحب نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرا محبوب ہوں، میں اور زیادہ محبوب بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا، داؤد میرے روٹھے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملا، میرا محبوب ترین بن جائے گا۔ میرے بندے مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو مجھ سے ملا، انہیں میرے قریب کر، اس سے بڑی انسانیت کی خدمت کوئی نہیں۔ ایک بات بتا دوں، غور سے سنیے گا، روٹی، مال، چیزیں، لباس، کھانا، علاج، میڈیکل دوا، بظاہر یہ ہر مذہب دے سکتا ہے، لیکن ایمان، توحید، آخرت اور کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق صرف اسلام میں ہے، اور وہ آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ روٹی، مال، چیزیں، لباس، کھانا، علاج، میڈیکل دوا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن ایمان ہماری اشد ضرورت ہے۔ جو لوگوں کو ایمان اعمال پر لائے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ میں تب سے شیخ الوظائف کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میری روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ پرانے حکیم کی سخاوت شوگر کا نسخہ عام کر دیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی کاوشوں سے ہر سال تسبیح خانے میں پورے مہینے کے اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم سارا سال اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے روحانی اور جسمانی ہر قسم کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی شوگر کے مریضوں کے لیے ایک لاجواب نسخہ ہے جو کہ میں اپنے معتکفین بھائیوں کے نظر کرنا چاہوں گا۔ یہ نسخہ مجھے ایک بوڑھے حکیم سے ملا۔ میری ان سے دوستی تھی۔ میں دیکھتا تھا کہ ان کے پاس سینکڑوں شوگر کے مریض آتے اور شفا یاب ہو جاتے۔ ایک دن میں نے ان سے یہ نسخہ پوچھا تو انہوں نے مجھے بتا دیا۔ اس دن سے آج تک میں یہ نسخہ بہت سے لوگوں کو بتا چکا ہوں، سب کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ نسخہ یہ ہے: ہوول شافی، گڑ مار بوٹی 25 گرام، اندر جو تلخ 25 گرام، مسبر 10 گرام، کوڑ تمبا 25 گرام، کلونجی 25 گرام، چرائتا نیپالی 10 گرام، گٹھلی جامن 25 گرام، کشتہ بیضہ مرغ 5 گرام لے کر تمام چیزیں مکس کر کے کوٹ پیس لیں۔ 500 ملی گرام کے کیپسول لے کر یہ پاؤڈر بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح اور ایک شام کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کریں۔ نوجوانوں کے متعدد امراض کے لیے انہی حکیم صاحب سے جوانی کے مسائل کا ایک نسخہ بھی ملا۔ نوجوانوں میں جریان احتلام کے مسائل کے لیے ایک معتدل اور نہایت مفید نسخہ ہے۔ اجوائن 50 گرام، خوردنی نمک 150 گرام، سنا مکی 100 گرام لے کر کوٹ پیس کر رکھ لیں۔ آدھی چمچ پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کریں۔ میرے کئی اسٹوڈنٹ اس نسخے سے صحت مند ہوئے ہیں۔ جس کو بھی احتلام کا مسئلہ تھا اسے یہ نسخہ استعمال کروایا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، ہر وقت سستی اور نیند کا غلبہ رہتا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے 3 حل ہیں۔ اگر تسبیحات یا کوئی عمل کرنے کے دوران نیند آ رہی ہو تو اتحیات کی حالت میں بیٹھیں، نیند کا غلبہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح بیٹھنے کی حالت میں نیند آدھی ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی کے تمام معاملات متاثر ہو رہے ہوں تو دوسری چیز یہ ہے کہ بہت کثرت سے پاگل ہو کر پڑھیں۔ تیسرا، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ 3 کام کرنے سے نیند اور جسم سے سستی کاہلی دور ہو جائے گی۔ تجربہ کر لیں۔ اگر پھر بھی نیند آئے تو پھر آخری ایک چیز ہے، سورہ تکاثر کو بہت کثرت کے ساتھ پاگل ہو کر پڑھیں۔ نیند کے ساتھ ساتھ ساری غفلتیں دور ہو جائیں گی، ہر کام میں پھرتی، تیزی اور چستی آئے گی۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس
ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔